جس طرح بچپن سیاسی گھرانے میں آنکھ کھولی انہوں نے، پھر اس کے بعد جس شخص سے ان کی شادی ہوئی وہ بھی ایک بڑی انقلابی شخصیت تھا، اور محراب پور ایک ایسا علاقہ ہے جو اتنا بارآور ہے کہ اس میں کئی شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس کاج کے نام کر دی۔ میں حمیدہ خان کو سے درخواست کروں گی کہ وہ آ کر اپنے خیالات کریں۔ بہت شکریہ تمام ساتھیوں کو سلام۔ آج خالد زدران بھائی کے کتاب کی جو رونمائی ہو رہی ہے، میں وہاں پہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہی تھی، جب اپنے ماضی میں گم ہو جاتی ہوں تو ایسی کتاب، ایسی تحریریں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ہماری ماضی کے سرٹیفکیٹ ہیں، یہ ہماری سی وی ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ ہماری ماضی کی شاندار سی وی ہے، جس میں آپ کو، ہم سب کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم بھی کچھ تھے، ہمارے بزرگ بھی کچھ تھے، ہم جس تحریک سے وابستہ رہے اس تحریک کا بھی کوئی نام و نشان تھا۔ آج میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اور اس میں میں نے یہ لکھا ہے کہ جب میں سارا یہ ببل کے پاس جو احتجاج ہے، کراچی میں پریس کلب پہ ہو رہے ہیں، ہر جگہ پہ ہو رہے ہیں، اس میں میرے بہت سارے کامریڈس نظر آتے ہیں جو ماضی میں جدوجہد کے ساتھی تھے۔ اس وقت پھر مجھے یاد آیا ہے کہ ہم بکھرے ضرور ہیں، ٹوٹے نہیں ہیں، ہماری سوچ ٹوٹی نہیں ہے۔ آج بھی جب ان کو یہ اس امتحان میں جانے کا موقع ملا ہے تو وہ بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو ایسے لگ رہا تھا، میں اپنے بابا محمد ہاشم گانگرو پہ بات نہیں کروں گی، مولانا نبی بھائی نے بہت اچھی بات کی، میں ریپیٹ نہیں کروں گی، اور شاید یہ نظریاتی رشتہ ہی ہمارا ایسا تھا جو ہمیں خاندانی رشتے سے زیادہ مضبوط بنا کر گیا۔ آج بھی جب میں مولانا نبی بھائی کے گھر 2-3 مہینے نہیں جاتی ہوں تو سیدہ بھابھی کا فون آتا ہے، بھابھی کیا ہوا، آپ ناراض ہیں کیا؟ میں کہتی ہوں نہیں اب تھوڑا دور ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے خاندانی رشتہ نہیں ہے، یہ ہمارا نظریاتی رشتہ تھا جو چاچا گہلو خان ہے، محمد ہاشم گانگرو جو میرے والد صاحب تھے، ان کے ساتھ جو جڑا ہوا تھا۔ بابا پہ بھائی نے بات کی، شاید میرے بابا نہ ہوتے، واقعی جو ایمانداری، سچائی، جو نظریے کے ساتھ مضبوط رشتے کی ایک رسی بنا کر اور ہمیں سمجھایا گیا کہ اس رسی، اس زنجیر کی کڑیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، وہ میرے بابا ہی تھے۔ اور وہ زنجیر مجھے کہاں تک، نذیر عباسی تک لے کے آئی، اپنے سارے ساتھیوں سے لے کے آئی۔ بہت سارے ساتھیوں سے میں چشمدید گواہ ہوں۔ آفا رضی ہماری بہت اچھی ساتھی، میری سینئر ساتھی جو میرھاپور سے ہمیں حوصلہ دیا، ہمیں لے کے آئی، ہم آگے آئے، اور مچ جیل میں میرے جیل کی ساتھی بھی رہی، اور وہاں پر ہم نے جو 2 مہینے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے وہ میں سمجھتی ہوں ایک خوبصورت تاریخ اور ایک حقیقی انقلابی تاریخ ہے کہ ایسے حالات میں بھی ہمیں کوئی سہولیات نہیں ہوتی تھی، مگر ایسے حالات میں بھی ہم کس طریقے سے وہاں پہ رہے۔ مزے کی ایک بات بتاؤں، ہم لوگ جیل میں جیسے اور کچھ نہیں ہوتا، کتابیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، یا پھر آواز ان کی بہت اچھی تھی، گیت بھی گاتی تھی۔ ان کی شادی کو مارچ کی 20 تاریخ کو 1 سال ہوا تھا اور میری شادی کو 1 مہینہ ہوا تھا۔ تو جب میں مچ جیل گئی تو وہاں پہ پھر ہم گیت بھی گاتے تھے۔ 12 مارچ کو ہم گرفتار ہوئے، 20 مارچ کو ان کی شادی کی سالگرہ تھی، تو اس وقت ہم نے شادی کی سیریمنی آصفہ باجی کی اس طریقے سے منائی کہ جو جیل کی روٹی تھی، جو ہماری قیدی عورتیں تھیں، ہمیں اس وقت
وقت ابھی کوئی سہولت نہیں ملی تھی، کوئی باہر سے راشن نہیں آتا تھا، تو اس جیل کی روٹی میں ان قیدی عورتوں نے چینی ڈال کے گرم کر کے ہم نے اس کو کیک کی طرح کاٹا۔ تو یہ ایک خوبصورت ہماری یاد اور گیت بھی گائے بہت اچھے طریقے سے۔ اور اس کے بعد اگر ہم بور ہوتے تھے تو لوڈو کھیلتے تھے۔ اب محبت کی شادی میری بھی تھی، محبت کی شادی آسفا رضوی کی بھی تھی، ہم دونوں کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، میری نذیر کے ساتھ اور آسفا والی کی تنویر بھائی کے ساتھ۔ مگر لوڈو جب کھیلتے تھے تو وہ 4 ساتھی تو نہیں تھے، 2 تھے، تو وہ تنویر بھائی کو اپنا ساتھی بناتی تھی اور میں نذیر عباسی کو اپنا ساتھی بنا کے، مجھے اپنا خیال نہیں آتا تھا اور میں کہتی تھی اللہ کرے نذیر جیت جائے، اللہ کرے نذیر جیت جائے، ہے نا، اور وہ کہتی تھی نہیں نہیں میرا تنویر جیت جائے، میرا تنویر جیت جائے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم کتنا اپنے ساتھیوں کے ساتھ دکھ درد میں بھی ایک نظریاتی طور پر ایک ایسا مضبوط رشتہ تھا کہ ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ ہم مسجد جیل کی سلاخوں میں اتنی تکلیفوں کے ساتھ بیٹھے، مگر اس نظریے سوچ فکر کی وجہ سے ہماری محبت نے اس کو کمزور نہیں کیا۔ اور چاند کو دیکھ کے خط میں ایک مرتبہ مجھے کہا کہ حمیدہ یہ نذیر کو لکھو کہ آج میں چاند دیکھ رہی ہوں، تم چاند دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا بازی ایسے کیوں کہہ رہی ہے، چاند اس کو بھی نظر آتا ہوگا اور اس کو بولو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کے لیے اور ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اور ایک دکھ تکلیف سے نکالنے کے لیے کیا کیا کس طریقے سے ہم لوگ گزارا کرتے تھے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں جب یہ کتاب میرے سامنے آئی، خالد زدران بھائی کی بہت جدوجہد ہے، بہت محنت ہے، اور اس طریقے سے پہلے بھی جب رمضان بھائی کی کتاب آئی تھی وہ بار بار پوچھتے تھے اس تاریخ کو کیا ہوا تھا، اس تاریخ کو کیا ہوا تھا۔ ضرور خالد بھائی نے بھی ایسی بات کی ہوگی، حالانکہ تھوڑی سی اس میں نذیر کی ماں کے حوالے سے تھوڑی سی مسٹیک ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، مگر وہ چیز اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی اہمیت یہ رکھتی ہے کہ ہمارے تمام ساتھیوں کو جوڑ کے اور ماضی کی ان یادوں کو، ان کرداروں کو لا کے ایک سنگت کی شکل میں کتابی صورت میں جو ہمارے آگے پیش کی گئی ہے، جو ہمیں پڑھنے کے لیے دی گئی ہے، ہم سر فخر سے بلند کر کے اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ ہمیں کمزور نہ سمجھیں، ہماری جب جوانی تھی، ہم جب مضبوط تھے تو اس طریقے سے طاقتور تھے کہ ہمیں نہ زنجیروں نے، کوٹوں نے، قلعوں نے ہمیں قید کیا اور نہ ہی جو ہمارے حوصلوں کو بلند جو تھے ان کو توڑا۔ آج جب میں یہ تحریک دیکھ رہی ہوں تو کل جب میں آرٹیکل لکھ رہی تھی تو میں نے کہا کہ نذیر ضرور، ہم کہتے ہیں شہید زندہ ہوتے، نذیر ضرور اس تحریک کو جو کیناز کے خلاف ہے اس تحریک کو ضرور دیکھتا ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تسلسل ہے ماضی کی اس سچائی کا، اس جدوجہد کا جو ہمیں آج بھی روڈ پہ پیروں میروں کے خلاف، جاگیرداروں کے خلاف، ایون پارٹیوں کے عہدیداران بھی مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس وقت سندھ کا عوام، میں تو سندھی عوام نہیں کہہ رہی ہوں، سندھ کا عوام، بلوچستان کا عوام، سرحد کا، میرے انور زید بھائی نے مجھے تصویریں بھیجی، کامریڈ ہے ہمارا، جو سندھ کے کینال کے خلاف احتجاج کر رہا ہے، تو یہ سارا اس وجہ سے ہے کہ ہمارا ایک یہ ماضی کا شاندار ہے، تاریخ ہے، جس کو سمیٹ کے خالد زدران بھائی نے اس مشکل دور میں، اس مایوس کن دور میں، جب ہمیں بہت سارے مخالفتیں بھی سننی پڑتی ہیں، یہ آئینہ دکھایا ہے کہ یہ ہمارا ماضی تھا اور یہ ہمارا آج ہے۔ اگر ہم اپنے نفرتوں کو ختم کر کے
हालांकि अगर हम बाशऊर तरीके से हम सोचें और देखें, तो अगर हम माजी को आज की तहरीक को जोड़ें, तो मैं कहती हूँ कि ये हमारे इन शानदार किरदारों का तसलसल है जो आज भी हमें कैनात के खिलाफ जो है वो नजर आ रहा है। तो खालिद जिंदरान भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इन सारी चीजों को समेट के, हालांकि बहुत सारी मसरूफियात होती हैं, आप लियारी के कभी पानी का मसला है, कभी बिजली का मसला है, कभी पकड़े जाते हैं, कभी आजाद हो जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी आप कभी खामोश नहीं रहे हैं और आपने जो है वो जदोजहद को जारी रखा है। न सिर्फ जदोजहद को बल्कि कलम की जदोजहद को भी जारी रखते हुए अखबार में अलग है और इस वक्त किताबी सूरत में भी अलग है, शाहीना भाभी बराबर में खड़ी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।